بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہاں فیس بک کے اوپر قادیانی مرزئی مربی یہ جناب سید فتح اس نے جناب تقریباً کوئی ایک دن قبل یہ پوسٹ لگائی ہے اور آج ڈیٹ ہے 29 مئی 2020، تو تقریباً 28 مئی کی یہ پوسٹ ہے جناب۔ پوسٹ آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے ہیں۔ لونڈے باز مولوی عیسو مسیح کو زندہ ثابت کر کے عیسائی مذہب کو زندہ کر دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال جی، یہ ان کا خوب سے بات نہیں ہے، اور ان لوگوں کا قادیانی مرزئیوں کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھیں اس ظالم انسان نے کس طریقے سے لکھا ہے۔ کیونکہ مرزا سینئر جو تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے بہت توہین کی اور ننگی ننگی گالیاں نکالیں، تو یہ تمام قادیانی مرزئی امت بھی اپنے گرو گھنٹال کی جناب پیروی کرتے ہوئے اور اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے۔ لیکن چلیں جی، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، اور جواب دیتے ہیں ہم آپ کو کہ وہ لونڈے باز مولوی کون ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے عیسائیت کو قبول کر لیا اور وہ عیسائی ہو گیا۔ اور وہ لونڈے باز مولوی کون تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قادیانی مربی سید فتح، ادھر ہی رکنا، جانا نہیں ہے، تم نے جانا نہیں میرا پتر، اے ہوں تیرے کنا تے وجن لگیاں نہیں، تے آ جاؤ اتھے آؤ، اے دیکھو اے دیکھو۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ ایک کتاب ہے، پہلے تو یہ حوالہ لے لینا آپ۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 657 ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ یہ مرزا غلام قادیانی وڈے مرزا جی یعنی مرزا سینئر کی یہ کتاب ہے، اور وہ کیا لکھتا ہے، اشتہار دیتا ہے۔ اشتہار وہ یہ دیتا ہے کہ جناب کتاب براہین احمدیہ، جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے۔ اب یہ جو کتاب مرزا غلام قادیانی نے لکھی تھی، براہین احمدیہ کتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا مرزا قادیانی نے دھوکہ دیا تھا، بہت بڑا فریب کیا تھا کہ میں دین اسلام کی حمایت کے اندر 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھنے لگا ہوں، تو اس میں اسلام کو بڑی تقویت ملے گی، تو لہٰذا لوگوں جلدی جلدی مجھے پیسے جمع کروا دو۔ تو لوگوں نے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اس وقت کا اگر شمار کیا جائے تو دور حاضر کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے، تو اربوں روپیہ جمع کروا دیا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے چھوٹے چھوٹے 5 رسالے براہین احمدیہ کے 25 سالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 5 رسالے لکھ کے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ 50 اور 5 کے اندر ایک صفر کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو وعدہ میں نے کیا تھا 50 جلدوں کا وہ پورا ہو گیا ہے، تو دوڑ جاؤ، نس جاؤ، کوئی پیسے نہیں جے ملنے، اور جڑے پیسے سن وہ تے ہضم ہو گئے، ڈکار میں لے لے، فارغ ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہ وہ کتاب ہے۔ مرزا قادیانی اس کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں خود کہتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کی طرف سے، مجھے یہ الہام ہوئی ہے یہ کتاب، تو الہام اور جناب یہ معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا۔ تو یہ کتاب براہین احمدیہ مرزا غلام قادیانی کو الہام کی گئی، اور یہ خدا کی طرف سے اس کو نازل ہوئی، یہ وحی نازل ہوئی، شیطانی وحی۔ تو یہ مرزا قادیانی نے اس کا اقرار کیا اور اشتہار دیے۔ اچھا جی، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ براہین احمدیہ میں جو کچھ بھی لکھا ہے بالکل سچ ہونا چاہیے، بالکل سچ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آ جائیں جی اگلے صفحے پہ۔ یہ لیں جی براہین احمدیہ ہم کھول لیتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 593 ہے، براہین احمدیہ حصہ چہارم ہے، اور یہ ہے جناب لونڈے باز مولوی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کیا ہے اور عیسائی بن گئے۔
یہ لونڈے مولوی کا یہ سن لیں جی سٹیٹمنٹ. یہ لونڈے مولوی لکھتا ہے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. مسیح کون ہے؟ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، جس کو اس ظالم انسان نے یہاں پر عیسو لکھا ہے، عیسو، تو اس کو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے مسیح. مسیح سے مراد عیسیٰ ابن مریم، حضرت مسیح جو آئیں گے ان کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. یہ لو جی، یہ ہے تمہارا لونڈے باز اور بکول تمہارے گانڈو مولوی. تو یہ لونڈے باز مولوی کون ہے وہ میں نے ابھی تمہیں دکھا دیا ہے. قادیانی مرزئی فتح، دھیان سے اس لونڈے باز مولوی کی کرتوت دیکھ لو. وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا ہے. ایک اور حوالہ لے لو براہین احمدیہ کا. تمہیں ابھی جو میں نے پھک دی ہے گدے انسان، وہ ابھی تمہیں ہضم نہیں ہوگی، تھوڑی سی پھک اور دینی پڑے گی. یہ لو جناب، یہ بھی براہین احمدیہ ہے اور روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 601 ہے. براہین احمدیہ حصہ چہارم ہے اور 602. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ آیت، یہ والی جو اوپر آیت لکھی ہے، یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالے، حضرت مسیح وہی ہیں عیسیٰ ابن مریم کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے. یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور انف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور دنیا میں نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، نازل ہوں گے، اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا. لو جی دوبارہ آ جاتے ہیں ہم جی یہ قادیانی مرزئی مربی کے منہ کے اوپر جوتا لگانے کے لیے. او مربی فتح، یہ لونڈے باز مولوی کا پتہ چلا کہ نہیں تمہیں کون تھا یہ لونڈے باز مولوی تھا؟ لونڈے ابھی تو پتہ چل جانا چاہیے تمہیں، نہیں چلا پتہ، کوئی گل نہیں پتر، تو اگے آ جا ایک اور حوالہ. یہ لے جی ایک اور حوالہ، یہ بھی براہین احمدیہ ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 431 براہین احمدیہ حصہ چہارم ہے. مرزا قادیانی لونڈے باز مولوی بقول سید فتح قادیانی مربی کے وہ لکھتا ہے سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے. مرزا قادیانی کہتا ہے وہ تو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. ایک اور حوالہ لے لو، یہ پھک جاتے جاتے. روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 464 ہے، ازالہ اوہام حصہ 2 میں. مرزا غلام قادیانی لونڈے باز مولوی بقول قادیانی مرزئی فتح. مرزا قادیانی لکھتا ہے مرزا سینئر لکھتا ہے اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیشگوئی موجود ہے. لو جی عیسیٰ ابن مریم کے قرآن پاک کے اندر پیشگوئی موجود ہے جی، یہ قرآن پاک کے اندر پیشگوئی موجود ہے. اور قرآن شریف نے جو مسیح کے نکلنے کی 1400 برس تک مدت ٹھہرائی ہے، یہ تو پیشگوئی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ جناب زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ آسمان سے نزول کا یہ عقیدہ دے رہا ہے، اور یہ تو بن گیا بقول اس مربی کے لونڈے باز مولوی. تو یہ تو لونڈے باز مولوی ہو گیا. ہاں جی، اور وہ قرآن کی آیت کون سی ہے وہ بھی ذرا بتانا مربی جی. آیا وہ کہیں قرآن کی آیت وہ نکل تو نہیں گئی؟ وہ قرآن کی آیتیں کہیں گم تو نہیں ہوگی؟ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. وہ آیتیں بھی تو بتاؤ جن آیتوں کو ثابت کرتا تھا مرزا قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے، اور 52 سال تک مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، زندہ آسمان پہ موجود ہیں، زندہ آسمان پہ موجود ہیں. لیکن آخری وقت کے اندر، آخری جو 6-7 سال کا جو اس کا عرصہ ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی نے عقیدہ بدل کے خود مسیح ابن مریم بننے کا دعویٰ کر دیا. اگلا حوالہ ایک لے لو، یہ تمہارے لیے یہ آخری پھک ہے، آخری پھک ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 660 ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اب یہ عربی عبارت ہے، یہ خود ہی پڑھ لو گے کہ میں پڑھ دوں؟ پڑھ کے ترجمہ بھی کرنا پڑے گا اب مجھے. مربی جی، اوے مربیہ، او مربیہ سامنے آؤ، پتر سامنے آؤ. فَمِن سُوءِ الْأَدَبِ أَن يُقَالَ إِنَّ عِيسَىٰ مَا مَاتَ. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ سوء ادب میں سے ہے، یہ بہت ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں. یہ بے ادبی ہے. ماں ماتا، وہ مرے نہیں ہیں، یہ ماں نافی ہے، وہ مرے نہیں ہیں، یہ سوء ادب ہے. اور یہ ایسا ہے کہ جناب وَإِنْ هُوَ إِلَّا شِرْكٌ عَظِيمٌ، یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننے، وہ زندہ ماننے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، تو یہ شرک عظیم ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ پچھلے جو میں نے حوالے دیے ہیں ان حوالوں میں تو یہ تھا کہ مرزا قادیانی شرک عظیم کر رہا تھا، وہ تو مشرک تھا، بہت بڑا مشرک رہا. 52 سال تک، 52 ایئر تک مرزا غلام قادیانی مشرک رہا، شرک عظیم کرتا رہا. تو کیا جو نبی ہوتا ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور تمہیں پتر، میرے پتر، ادھر یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ لونڈے باز مولوی اور مشرک مولوی، تمہیں یہ لکھنا چاہیے تھا. لونڈے باز مشرک مولوی عیسیٰ مسیح کو زندہ ثابت کر کے عیسائی مذہب کو زندہ کر دیا. اب تو یہ دیکھو تمہارا جو مسیح موت ہے، اور موتر والی سرکار، اور ٹٹی موت والی سرکار، تو مسیح موت تو وہ تو لونڈے باز بھی نکل آئے ہیں اور مشرک بھی نکل آئے ہیں. اب ایک اور پوسٹ لگانا میرا پتر، ایک اور پوسٹ لگانا، اس میں اضافہ کر دینا بیچ میں مشرک کا، لونڈے باز اور مشرک مولوی، اور آگے لکھ دینا چھوٹا سا انڈر بریکٹ. کوئی نہیں، کوئی نہیں پتر، کوئی نہیں، لکھ دیں آگے کہ وہ انڈر بریکٹ حضرت مسیح موت مرزا غلام قادیانی، ٹھیک ہے، تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. تو اگر کمپلیٹ نہیں کرو گے تو ہم نے تو کر دی ہے، ساری دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ مرزا لونڈے باز بھی ہے اور مشرک بھی ہے. اور یہ پہلی پھک میں نے تمہیں دی تھی اپنے چینل کے اوپر، یہ لونڈے باز، جناب یہ لونڈے باز مولوی لٹرین میں موت، تو یہ دوسری پھک ہے تمہیں. تو ابھی میں پتر تیرے پیچھے پڑ گیا ہوں، اب تیری ایک ایک پوسٹ کا میں جواب دوں گا. تو نے جو گند مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں تجھے اب جواب دوں گا. تو تیار ہو جا، بس لنگوٹے کس لے. دوستوں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے. ہماری ویڈیو کو اول سے آخر تک بغور دیکھا کریں اور اپنے کمنٹ کیا کریں، رائے دیا کریں. آپ کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے. اور ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں برائے کرم، ٹیلی گرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، آپ جہاں کہیں بھی آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اویئرنس ملے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ان کے جلسے کے اندر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. انہوں نے طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے قادیانی مرزائیوں نے، اور یہ ملی بھگت ہو رہی ہے، مرزا سینئر اور مرزا جونیئر، اور یہ سارے مل کے جناب یہ جناب پراپوگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف.
تو بہرحال ان مرضیوں کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں اور ان کو ننگا کریں گے، ان کو گھر سے نکال کے ہم جناب ان کو دکھائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ ہمارا آن لائن ادارہ ہے درس نظامی کا، عربی گرامر کورس کا، تقابل ادیان کا، تو یہ آپ کو نمبر بھی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ فیس انچارج صاحب کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کر کے داخلے اوپن ہو گئے ہیں۔ تو یہ محدود مدت تک کے لیے داخلے ہیں۔ 1 جون کو کلاس کا افتتاح ہے، تو جلدی جلدی داخلہ لے لو بھائی، فیس انچارج سے ابھی رابطہ کریں اور داخلہ لے لیں۔ پھر یہ ہوگا کہ کلاس شروع ہوگی تو کام خراب ہو جائے گا، وہ کلاسیں پھر آگے چلی گئی ہوتی ہیں، اور پھر جب آپ داخلے کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فیس انچارج کو آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیں۔ دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔